لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار انعامات لا تعداد احسانات ہیں. اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. وہ نبی جو کہ تمام انبیاء اور رسل کے امام اور سب کے سردار ہیں. اور اللہ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا جو کہ کامل و مکمل دین ہے، اور جس کے کامل و مکمل ہونے کی گواہی یا شہادت اللہ رب العزت نے خود آسمان سے نازل فرمائی. اور سورہ مائدہ کی آیت 3 میں ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اللہ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ہی ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے سال میں مختلف موسم بنائے ہیں نیکیاں کمانے کے اور گناہ بخشوانے کے، جن میں سے ایک عظیم موسم ابھی حال ہی میں گزرا ہے، موسم رمضان، ماہ رمضان المبارک، جس میں ایک رات ایسی تھی کہ اگر کوئی اس کی عبادت کر لے تو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. اور اسی میں ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا رہا. اور وہی مہینہ ہے کہ جو کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، ماہ رمضان، ماہ قرآن. اور اسی مہینہ کے روزے کے دوران اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ کی سمیل اتنی پیاری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اللہ کی قسم ہے کہ روزے دار کے منہ کی سمیل یا بو اللہ کو کستبری سے بھی زیادہ پسند ہے. وہ ماہ مبارک اپنی برکتیں اور اپنے فضائل، اپنی رحمتیں بخیرتا ہوا تو گزر گیا ہے. اور اس ماہ میں جیسا کہ آپ سب بھی دیکھتے رہے، ہم بھی دیکھتے رہے کہ مسجدیں بھری ہوئی تھی. قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بے شمار لوگ تھے. راتوں کو تراویح میں اور دیگر نوافل پڑھنے میں مشغول لوگ بے شمار تھے. دعائیں کرنے والے، اللہ رب العزت سے مناجات کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی. صدقات و زکوٰۃ ادا کرنے والے تمام اہل خیر صدقات و زکوٰۃ ادا کرتے رہے. اور پورے مہینہ کے دوران روزے دار یہ کوشش کرتے رہے کہ ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے جسم کے تمام اعضاء ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے عیب سے محفوظ رہیں. یہ برکتوں والا مہینہ گزر گیا. اب
अब आप देखें मस्जिदों की हालत क्या हो रही है। ये मस्जिदें अगर ये कहा जाए कि खाली होना शुरू हो गई, वीरान होना शुरू हो गई, या कम से कम बेरौनक होना शुरू हो गई, और वो मस्जिदें अपने ज़बानी हाल से ये कह रही हैं कि या अल्लाह, रमज़ान ख़त्म हो गया या मुसलमान ही ख़त्म हो गया। कल तक मस्जिदें भरी हुई थी, और आधी से ज़्यादा मस्जिदें तो बाहर सूरत अक्सर भरी रहीं, और रमज़ान ख़त्म हुआ तो ये नमाजियों को क्या हो गया। अब बाज़ जगहों पर आपने देखा ही होगा, बाज़ जगहों पर वाकई मस्जिदें बिल्कुल वीरान हो जाती हैं। हमने अपनी आंखों से एक मरतबा एक मस्जिद देखी, मस्जिद में से दरवाज़ा खोला, नमाज पढ़ने के लिए गए, दरवाज़ा खोला, अंदर से भागता हुआ कुत्ता बाहर निकला। और मस्जिद के सहन में एक तो होता है कि कोई किसी ने फूल बूटे लगाए हुए हों, तो उसमें घास भी होती है। मस्जिद के सहन में वस्त में एक दरार टाइप चीज बनी हुई है सीमेंट के टूटने से, और वहां घास उगी हुई, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वहां मस्जिद में नमाजी दाखिल नहीं हुआ करते। ये वीरानी, और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के गुजरने के फौरन बाद ही लगता है कि अब तो ये ऐलान करवाने की ज़रूरत महसूस होना शुरू हो गई होगी कि ये ऐलान करवाया जाए कि हजरात, कुछ अरसा पहले यहाँ मस्जिदों में नमाजी हुआ करते थे, और जो दिन को पाए जाते थे, रात को पाए जाते थे, वो यहाँ नमाजें पढ़ते थे, कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। लेकिन ईद के दिन नमाज ज़ोहर के बाद से लेकर वो गुम हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। और साथ ही ये भी ऐलान करवाया जाए कि अगर किसी को वो नमाजी मिले तो उन्हें मस्जिद तक पहुंचा दिया जाए, और उन्हें बताया जाए कि मस्जिदों में अब भी अजानें होती हैं, मस्जिदों में अब भी नमाजें होती हैं, और मस्जिदें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। रमजानुल मुबारक के बाद हमारी ये हालत हो जाए एक मुसलमान की, तो ये क्या कहेंगे इन नमाजियों को। यानी सरासर फसली नमाजी, मौसमी रोजेदार, और ऐसे ही लोगों को ये खास तौर पर याद रखना चाहिए कि जिस रब की ये इबादत पूरा रमजान का महीना करते रहे हैं, क्या उनका वो रब बदल गया है। शवाल का रब कोई और है, जुल्कादा का, जुल्हज्जा का, मुहर्रम का। जो रब रमजान का था वही रब अब भी है, और वही रहेगा। तो फिर ये क्या मुसलमान का मामला है कि रमजान के गुजरते ही मस्जिदें जो हैं वो खाली होना शुरू हो जाती हैं। और शायद इन्हीं किस्म के लोगों को जो सिर्फ रमजान में ही नमाजें पढ़ते हैं, इन्हीं के बारे में कहा गया है कि रब्बानी बनो, रमजानी ना बनो। रमजान में नमाजें पढ़ ली और बाद में अल्लाह ताला को भूल गए। कुन रब्बानियन, रब्बानी बनो, वला तकुन रमजानियन, और रमजानी ना बनो कि रमजान आए तो कुरान भी याद आ गया, रमजान आए तो मस्जिदें भी याद आ गई, रमजान आए तो हमें बहुत सारी इबादतें याद आ जाए, और रमजान के गुजरते ही हम सारा कुछ भूल बैठे। हजरत बिशर हाफी रहमहुल्लाह से किसी ने कहा कि हजरत क्या बात है, रमजान में लोग बड़ी इबादतें करते हैं, सदका तो खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, रोज़ा रखते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, जिक्र अज़कार मुनाजात में मसरूफ़ नज़र आते हैं। लेकिन जब रमज़ान गुजर जाता है तो फिर ये लोग ये सारा कुछ क्यों छोड़ बैठते हैं। तो उन्होंने कहा, बेसल कौम कौमन ला यारिफून अल्लाह इल्ला फी रमज़ान। बदतरीन हैं वो लोग जो अपने रब को सिर्फ रमज़ान में पहचानते हैं, बाकी सारा साल अपने रब को नहीं पहचानते, रमजान में पहचानते हैं। रमजान के रमजान मस्जिदों का मुंह वो देख लेते हैं। क्या रमजान मुबारक के बाद अब नमाजों की छुट्टी हो गई। अब ये तो
ایسا وقت ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو کسی نے کہا تھا نمازوں کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ عبادت کے لیے مسلمان کے لیے آخری وقت کوئی نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ مسلمان کا کوئی سال آخری نہیں، مسلمان کا کوئی مہینہ آخری نہیں، مسلمان کا کوئی دن آخری نہیں کہ جس کو کہا جائے کہ یہاں تک عبادت ہے اور بس، بلکہ انہوں نے سورۃ الحجر کی آخری آیت 99 اس آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ یعنی رمضان نہیں، شوال نہیں، ذوالقعدہ نہیں، ذوالحجہ نہیں، محرم نہیں، سفر نہیں، بلکہ سارا سال۔ اور جب سارا سال ہوگا تو پھر ساری عمر عبادت کرنا ہے، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ آدمی کو موت آ جائے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو یقین تمام مفسرین، جو معتبر قسم کے مفسرین نے، سب نے یہی ترجمہ کیا کہ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ لیکن بعض لوگ جو قرآن کریم کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتے ہیں اور اپنی کم نصیبیوں کی وجہ سے قرآن کریم کو سمجھے نہیں، بلکہ دین سے بھی وہ بہت دور ہیں، اپنے آپ کو بڑے صوفی، بڑے ملنگ اور بڑے پتہ نہیں عبادت گزار شمار کرتے ہیں، ان میں سے بعض کم بختوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں اپنے عبادت گزار ہونے کا یقین نہ آ جائے۔ اب یہ اپنی جیب سے نکال کے معنی ڈالا حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب یقین آ چکا ہے کہ ہم نے اللہ کی جتنی عبادت کا حق تھا وہ عبادت کر لی ہے، لہذا نہ نمازیں، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، بالکل سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کے پیشوا بنے ہوئے، جبکہ یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ عبادت کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ بیمار آدمی ہے، نماز نہیں چھوٹے گی، زکوٰۃ نہیں چھوٹے گی، روزہ لیٹ ہو سکتا ہے لیکن قضا کرنا پڑے گا، سفر میں روزہ چھوڑ دے کوئی بات نہیں، قضا کرنا پڑے گا، اور نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا تو بیٹھ کے پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ اگر کوئی کشتی میں ہے صلی قائمن الا ان تخاف الغرق، فرمایا کہ کشتی میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، الا یہ کہ آپ کو خطرہ ہو کہ کہیں کشتی ڈولی اور میں گر گیا تو غرق ہو کے مر جاؤں گا، وہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ اور عام آدمی کے لیے کہا گیا کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، صلی قائمن وان لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی استطاعت نہ ہو، آدمی بیمار ہو گیا، کمزور ہو گیا، کھڑے نہیں ہو سکتا، فقاعدن تو بیٹھ کے پڑھو، وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جنب، لیٹے ہوئے بھی پڑھ۔ یاری نماز سے جان چھوٹنے والی نہیں جب تک انسان زندہ ہے، یہ ہے حتی یاتیک الیقین، جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے تب تک عبادت کا سلسلہ جاری رکھنا ہوگا۔ اور ہمارے یہاں ادھر رمضان گزر گیا، اور رمضان گزر جانے کے ساتھ ہی ہم تلاوتیں چھوڑ بیٹھے، نمازیں چھوڑ بیٹھے، اور حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہمیں رمضان دیا، رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا، اور اس میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور عبادت کی توفیق اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ سال موجود تھے، سال نہیں تھے، گزشتہ رمضان میں موجود تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، اس دنیا سے چلے گئے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو جیتے ہوئے بھی روزے رکھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو یہ جن لوگوں کو اللہ نے رمضان میں روزے رکھنے، عبادتیں کرنے کی توفیق دی، یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
हमें चाहिए कि हम उस नेमत का शुक्र अदा करें, बजाय इसके कि हम उस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए मजीद इबादत करें। इबादत की कबूलियत का मतलब ये होता है कि आइंदा भी इबादत करने की हमें तौफीक मिलती रहे। यानी गोया कि इबादत की कबूलियत की एक निशानी है कि अगर आइंदा भी इबादत करते रहें तो समझें कि पिछली इबादत अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। और अगर हम एक इबादत करें और फिर उसके बाद छोड़ ही दें, इबादत ही छोड़ दें, तो उसकी कबूलियत का क्या होगा? हमें रमज़ान के बाद ये सब कुछ छोड़ नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमारा काम ये है कि हम जिस तरह रमज़ान मुबारक में इबादत करते रहे हैं उसी तरह इबादत पर अच्छी तरह से डट जाए, रमज़ान के बाद भी और सारी उम्र भी। ये सिलसिला जो है हमें आखिर उम्र तक जारी रखना चाहिए। और अगर एक महीना इबादत की और 11 महीने, और ये सारी उम्र का हम वतीरा बना लें, सारी उम्र की आदत ही बना लें कि रमज़ान के रमज़ान मुसलमान, और रमज़ान के रमज़ान सारी इबादतें कर ली, 5 भी नहीं बल्कि 6 नमाजें पढ़ ली, यानी 5 फर्ज पढ़ लिए, छठी तरावी भी पढ़ ली, लेकिन रमज़ान गुजर गया तो सारा कुछ छोड़ बैठे। ये और इस किस्म के लोगों की मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में दी है। सूरत नहल की आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला ने एक औरत की मिसाल दी है। ये मिसाल तो जनरल है कि कोई भी ऐसी औरत हो सकती है, और बाज अहले इल्म ने लिखा है कि ताइफ और मक्का मुकरमा के दरमियान वाकई कोई ऐसी औरत थी जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया है, और उसके बारे में फरमाया वला तकुनु कल्लती नक़ज़त गज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा। ऐ लोगो, उस औरत की तरह ना हो जाओ जिसने रात भर मेहनत की, सूत काता, सूत धागा तैयार किया, रात भर धागा तैयार करते रही, चरखा चलाती रही, मेहनत की, मशक्कत की, और जब दिन चढ़ा तो कैंची ली और धागे को काट के खराब कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। एक रात भर की मेहनत उसने सुबह उठते ही जाया कर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम उस तरह ना हो जाओ कि एक महीना तुमने मेहनत की और वो महीना गुजरते ही तुमने अपनी सारी मेहनत को ज़ाया कर लिया। यानी महीना भर नमाजें पढ़ो, महीना भर रोजे रखो, महीना भर तरावी अदा करो, महीना भर कुरान करीम की तिलावतें करो, और जब ये महीना गुजर जाए तो फिर उसके बाद बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, तो फिर तुम्हारी मिसाल उस औरत जैसी है जो सारी रात रुई काटती रही, सूत काटती रही, धागा तैयार करती रही, और दिन चढ़ने के बाद उसने वो धागा काट डाला, जाया कर दिया। रमजान मुबारक तो गुजर चुका है, लेकिन रमजान मुबारक के बाद भी हमें अपनी इबादतों पर डटे रहना चाहिए, इबादतों में इस्तिकामत होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर कुछ काम ऐसे हैं कि जो रमज़ान के बाद हमें ज़रूर करने चाहिए, जिनमें से एक काम ये है कि सलफ़ सालिहीन उम्मत के बारे में कहा जाता है कि वो रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आ जाए, पिछले 6 महीने ये दुआएं किया करते थे कि या अल्लाह हमें रमज़ान की इबादतें नसीब फरमा, या अल्लाह हमें रमज़ान की रातें नसीब फरमा, या अल्लाह हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमा, ताकि हम रोज़े रखें, इबादतें करें, कुरान करीम की तिलावत करें और क़याम करें। और जब रमज़ान गुजर जाता तो फिर उसके बाद वो ये दुआ करते कि या अल्लाह हमारी रमज़ान की इबादतों को कबूल फरमा ले। ये नहीं कि हमने महीना इबादत कर ली है और हमने कोई शायद मोहर भी लगवा ली है कि हमारी इबादत कबूल हो गई है, बल्कि बकिया जो हमें बाकी आइंदा रमज़ान तक के लिए वक्त मिलता है उसमें बकसरत ये दुआ भी करते रहे कि या अल्लाह हमारी रमज़ान की बातों को कबूल फरमा ले। और रमज़ान मुबारक का जो ख़ास तोहफ़ा है वो तो 2 लफ्ज़ों में अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 में बयान कर दिया
लअल्लकुम तत्तकून या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। और ये क्यों फर्ज किए गए? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब उस तकवा का तकाजा ये है कि अगर हम मुत्तकी बन गए और मुत्तकी रहे तो इंशाअल्लाह हमारे अमल भी अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल मायदा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल मायदा की आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाया है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह मुत्तकीन से उनके अमाल कबूल करता है। अगर हमने रमज़ान मुबारक में सही मानों में इबादतें की हैं और रोज़े के आदाब पूरे अदा किए, उसके साथ रोज़े मुकम्मल किए, तो तकवा मुसलमान में पैदा हो जाता है। और अगर तकवा पैदा हो चुका है तो अल्लाह ताला हमारे रमज़ान की इबादतें भी कबूल करेगा, क्योंकि उसका वादा है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह मुत्तकीन से ही उनकी इबादतें कबूल करता है। एक बात ये कि हमें ये दुआएं करता रहना चाहिए। और रमज़ान के बाद दूसरी बात ये है कि कुछ लोग वो हैं जो किसी न किसी वजह से ज़कातुल फ़ितर अदा करने से रह जाते हैं। ज़कातुल फ़ितर अदा नहीं की, फितराना अदा नहीं किया। पिछले दिनों किसी ने पूछा कि हमने फितराना किसी को दिया था और वो कोई एड्रेस या किसी प्रॉब्लम की वजह से वो फितराना उसे नहीं पहुंचा सके, और ईद के चंद दिन बाद वो फितराने के पैसे जो हमने भेजे थे, यानी पैसे भेजे कि इसका गल्ला खरीद कर फुकरा मोहताजों में बांट दें, तो वो पैसे हमें वापस मिल गए हैं, तो क्या हमारा फितराना अदा हो गया? अब उनकी नीयत पर जाहिर है कि फितराना अदा हो गया, लेकिन अब ये पैसे खुद खा जाएं तो फिर फितराना अदा हुआ? फिर तो अदा नहीं हुआ ना। उनको इंशाल्लाह वो सवाब मिल जाएगा कि उन्होंने ईद से पहले पहले पैसे रवाना कर दिए थे, उनका फितराना हुआ, लेकिन ये पैसे अब उनका हक नहीं रहा। ये पैसे उन्हें फुकरा मसाकिन में बांटने ही बांटने, उनको गल्ला लेके दें। अब चूंकि वक्त गुजर चुका है, किसी भी तरह ये पैसे जो हैं हकदारों को पहुंचाएं। अगर वक्त पर आपने फितराना अदा कर दिया तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक, जो कि बड़ी मारूफ हो मशहूर हदीस है, अबू दाऊद में, इब्ने माजा में, और हसन दर्जा की हदीस है, फरद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ितर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ितर फर्ज की, तुहरतल लिस्साइम मिनल लग़्व वर्रफ़थ, ये रोजेदार के रोजे की हालत में उससे अगर कोई लग़व बातें, लग़व काम हो गए या रफस, कोई गलत किस्म की बातें, फोश गोई, कोई ऐसी चीज उसकी जबान से निकल गई, किसी हरकत से हो गई, तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है, रोजा पाक हो गया। वतोमत लिल मसाकीन, और मसाकीन के लिए ये खाने पीने का जरिया बन जाएगा। फमन अद्दाहा कबल सला फाहिया ज़कात, अगर किसी ने नमाज ईद से पहले ये अदा कर ली तो ये फाहिया ज़कात मकबूला, तो वो मकबूल ज़कात है। यानी वो काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रफस और लहव से रोज़ा पाक हो जाएगा, इसी तरह आपने फरमाया कि फुकरा मसाकीन के लिए वो खाने का जरिया बन जाएगा, ईद की आसानी हो जाएगी। वो तो ज़कातुल फ़ितर अपना हक अदा कर गए, लेकिन वमन अद्दाहा बाद सला, जिसने नमाज ईद के बाद अदा किया, उसके बारे में फरमाया फाहिया सदका मिन सदकात, वो सदकात में से एक सदका है। यानी वो जो असल मकसद था वो हासिल नहीं होगा, लेकिन उसका अजर व सवाब होगा। और यहाँ एक बात ये भी ध्यान में रखें कि अगर किसी का ईद से पहले पहले फितराना अदा नहीं हो सका, तो फितराना जैसा कि कलिमात हदीस के मौजूद हैं
صحیح بخاری مسلم میں بھی موجود ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعًا، جہاں مقدار آئی ہے وہاں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، اور فرض جب تک ادا نہ کیا جائے وہ بندے سے ساقط نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا وقت گزر ہی جائے۔ اب عید تو گزر گئی، لیکن یہ فرض ساقط نہیں ہوگا، یہ آپ کے ذمہ رہے گا جب تک کہ آپ ادا نہ کر دیں۔ اگر عید سے پہلے کسی نے فطرانہ ادا نہیں کیا تو اسے چاہیے کہ اب جتنی جلدی ہو سکے ادا کر دے، تاکہ یہ فرض اس کے ذمے سے ٹل جائے، اس کے ذمے سے یہ آدمی بری ہو سکے۔ اور تیسری چیز رمضان کے بعد جو اسپیشل خیال رکھنے والی ہے وہ ہے خواتین، جن کے رمضان المبارک میں ماہانہ ماہواری کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ روزے رکھ لیں، کیونکہ وہ فرض روزے ہیں، اور فرض جو ہے وہ جیسے صدقہ فطر کے بارے میں نے کہا کہ یہ فرض ہے تو یہ ساقط نہیں ہوگا، یہ ادا کرنا ہی ہوگا کسی بھی حالت۔ اور یہ تو روزے ہیں، اگر 4 روزے چھوٹے، 5 روزے چھوٹے، 6 روزے چھوٹے، خواتین کو چاہیے کہ وہ روزے اب رکھ لیں۔ اور اگر کسی نے مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کچھ روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ بھی عید کے بعد یہ روزے جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ رکھ لے، تاکہ یہ فرض ان کے ذمے سے ساقط ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو عدت من ایام اخر جو ہے وہ جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزے آپ نے بعد میں رکھنے ہیں۔ اور یہ خاتون ہو تب، اور اگر کوئی مرد ہو تب، بیماری سے ہو، سفر سے ہو یا ماہواری سے ہو، کسی بھی سبب سے روزے چھوٹیں ان کو بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ اس عید کے فوراً بعد یا پورے اس شوال کے مہینے میں 6 روزے اور ہیں جن کو شش عیدی بھی کہا جاتا ہے، اور 6 شوال بھی، یعنی شوال کے 6 روزے یا عید کے بعد رکھے جانے والے 6 روزے۔ ان 6 روزوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کانا کصیام الدہر، اگر کسی نے رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے اور پھر اس کے بعد شوال میں بھی 6 روزے رکھ لیے، ثم اتبعہ 6 من شوال، رمضان کے بعد 6 روزے اس نے شوال میں بھی رکھ لیے، کانا کصیام الدہر، تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ہمیشہ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہمیشہ کا روزہ 6 روزے رکھنے سے کیسے ہو جائے گا؟ اس کا طریقہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ 30 روزے ہیں، وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، 6 روزے کا 10 روزے کا ثواب، 30 روزے کا ثواب 10 گنا کریں تو کتنا ہو گیا؟ 300 روزے، 30 روزے 300 روزے۔ اور عموماً مہینہ جو ہے وہ 30 کا شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ کبھی کبھی 29 بھی ہو جاتا ہے۔ اور 6 روزے 10 گنا کریں تو 60، 360۔ اگر کسی نے رمضان کا مہینہ روزے رکھے، 6 بعد میں رکھ لے، اس نے گویا کہ 360 دنوں کے روزے رکھے، اور اسلامی سال جو ہے وہ 360 دنوں کا ہی ہوتا ہے، تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اور اگر کسی نے یہ سلسلہ مسلسل جاری رکھا، یعنی ہمیشہ وہ ایسا ہی کرتا رہا، تو وہ گویا کہ صیام الدہر کا صیام الدہر، ہمیشہ کا روزے دار ہے، ہر سال اس کا پورا سال روزے کی حالت میں ہی گزر جاتا ہے۔ لہذا یہ 6 روزے جو ہیں وہ رکھ لینے چاہیے، اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ 6 روزے شروع شوال میں رکھے، شوال کے درمیان میں رکھے، شوال کے آخر میں رکھے۔
اور نہ ہی یہ شرط ہے کہ 6 رکھے تو 6 اکٹھے ہی رکھے، اس کی مرضی 2 کر کے رکھ لے، 3 ایک مرتبہ 3 ایک مرتبہ رکھ لے، اس کی مرضی ایک کر کے ایک آج رکھے، 2 4 6 دن کے بعد پھر ایک رکھ لے، اس کی مرضی ہے جیسے بھی چاہے، لیکن شوال میں یہ 6 روزے پورے کریں۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ذکر کر دیں کہ اگر ہمت ہو تو یہ چاہیے کہ پہلے رمضان کے روزے جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ رکھ لیں اور پھر شوال کے رکھیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جو پورے سال کی عبادت کے ثواب کی بات ہوئی ہے وہ اسی شکل میں ہے کہ پہلے رمضان کے پورے کرے، من صام رمضان ثم اتبعہ ست من شوال، اور جس نے ابھی رمضان کے پورے نہیں کیے اس کے 6 روزے جو ہیں ان کے نزدیک یہ پورے ثواب کا باعث نہیں بنیں گے، جبکہ یہ بات کوئی اتنی معتبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کے لیے اللہ رب العزت نے فعدۃ من ایام اخر شوال میں رکھنے کا نہیں کہا، آئندہ رمضان آنے سے پہلے پورے سال کے دوران رکھ لے، جب چاہے رکھ لے، لیکن ان شوال کے روزوں کے بارے میں حکم ہے کہ یہ شوال میں ہی رکھنے ہیں، یہ 6 روزے صرف شوال میں رکھنے ہیں۔ لہذا اگر کوئی پہلے رمضان کے رکھ کے ساتھ ہی شوال کے بھی رکھ لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے 12 15 10 جیسے جیسے کسی کے چھوٹے ہوئے ہیں ان کو شامل کر کے روزے کی مقدار کافی ہو جائے گی۔ اگر کوئی رکھ لے الحمدللہ بہت اچھی بات، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ فرض روزے بعد میں رکھ سکتا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کب رکھتی تھی، ان کا اپنا بیان کتب حدیث میں موجود ہے کہ میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے شعبان میں جا کے رکھتی تھی۔ ماہ شعبان میں ان کا روزے رکھنا جو ہے وہ اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہوتے، اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کب روزے دار ہیں نفل روزہ، اب جب چاہتے رکھ لیتے جب چاہتے چھوڑ دیتے۔ شعبان میں آپ بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کانا یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، میں رمضان کے روزے رکھنے میرے کچھ باقی ہوتے اور میں نہ رکھ پاتی سوائے شعبان کے۔ یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور بخاری مسلم میں ہی ایک راوی یحییٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں الشغل من النبی او بالنبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے وہ نفل روزہ نہیں رکھتی تھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں نفلی روزہ نہیں رکھتی تھی۔ اور ترمذی میں آگے الفاظ یہ بھی ہیں حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کے بعد ظاہر ہے کہ اب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شغل کا کوئی مسئلہ نہیں رہا، تو وہ بعد میں یہ روزے جلدی رکھ لیا کرتی ہوں گی یقیناً، لیکن جب تک آپ زندہ رہے تب تک وہ شوال کے روزے شعبان میں جا کے رکھتے، اس کے رمضان کے روزے۔ لہذا خواتین کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ شعبان کے روزے پہلے رکھ لیں، شوال کے روزے پہلے رکھ لیں، اور رمضان کے آئندہ مہینوں میں شعبان تک کے دوران جب چاہے رکھ لیں، لیکن اس سے آگے نہ بڑھنے پائیں، کیونکہ آگے بڑھ گئے تو پھر ایک روزہ اور ایک مسکین کا کھانا کفارے کے طور پر بھی دینا ہو۔ اور رمضان کے روزے فرض روزے گزر گئے تو کیا اب روزے کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ روزے تو ابھی سال بھر بہت باقی ہیں۔ یہ 6 روزے یہ ہیں جو شوال کے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ عشرہ ذو الحج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحج کے پہلے 9 روزے رکھا کرتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، یہ ابو داؤد، نسائی، سنن کبریٰ بہقی اور مسند امام احمد میں جید سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ज़ुल्हज के 9 रोजे, यानी पहले ईद के दिन को छोड़कर 9 रोजे रखा करते। और अगर कोई ज्यादा नहीं रख सकता तो कम अज कम यौम अरफा का रोजा, 9 ज़ुल्हज का रोजा जो है, उसके बारे में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम वगैरह में हदीस मौजूद है, आप फरमाते हैं सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सना अल मादिया वल आतिया, सनातैन 2 साल के गुनाहों का कफारा एक रोजा, एक साल गुजरा हुआ और एक साल आने वाला, यानी एक रोजे से अल्लाह 2 साल के गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान में रहे कि 9 ज़ुल्हज का रोजा जो हाजी मैदान अरफात में है वो नहीं रख सकता, उसके लिए सुन्नत नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़ुल्हज को मैदान अरफात में थे और आप रोजे से नहीं थे। सहाबा इकराम ने देखा कि आप जिक्र अज़कार में, दुआओं में इस हद तक मशगूल हैं कि ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। तो उन्होंने समझ लिया कि शायद आप रोजे से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची उम्मुल फजल, हजरत उम्मुल फजल रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने दूध का प्याला उठाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और आप ऊँटनी पर सवार थे, आपने दूध का प्याला नोश फरमा लिया। तो ये वह हम सब के दिल से निकल गया कि आप रोजे से नहीं हैं। यानी मैदान अरफात में मौजूद हुज्जाज को रोज़ा नहीं रखना चाहिए, बल्कि जिक्र, दुआ, मुनाजात में वक्त ज़्यादा सर्फ करें और रोज़े के बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रहें। और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए 9 का रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा एहसान है कि हाजी सारी उम्र के गुनाहों का कफ़ारा करवा के आ जाते हैं। मन हज्जा फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, जिसने हज किया, हज के दौरान रफस और फिस्क व फजूर और कोई फोश बात काम न हुआ, रजअ मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, वो गुनाहों से यूं पाक होकर लौटता है जैसे उसकी माँ ने आज उसे जन्म दिया। ये तो है हाजी। लेकिन जो हज पर नहीं है, अल्लाह ने उनको भी मायूस नहीं किया, उनको भी पूरी तौर पर महरूम नहीं रखा, बल्कि उनको कहा एक रोजा रख लो, ये 2 साल के गुनाहों का कफारा हो जाएगा। तो अगर कोई सारे ज़ुल्हज के 9 रोजे न रखे तो कम अज कम 9 तारीख का रोजा रखे। इसके अलावा आशूरा मुहर्रम का रोजा है, और आशूरा मुहर्रम के रोजे के बारे में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सही मुस्लिम में मौजूद है। उसमें भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहतसिबु अल्लाह अन युकफ्फिर सना, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि 9 ज़ुल्हज का 10 मुहर्रम का रोज़ा, आशूरा का रोज़ा, ये 1 साल के गुनाहों का कफारा हो जाएगा। एक हदीस में है अल्लाह ती बादहू, 1 साल जो आने वाला है उसके गुनाहों का कफारा हो जाएगा। और एक हदीस में है, एक रिवायत में है अस्सना अल माज़िया, जो आने वाला साल है, माज़िया गुजरा हुआ साल है। यानी 2 रिवायत हैं, एक में है कि गुज़श्ता साल का कफारा हो जाएगा और दूसरी में है कि आइंदा साल का कफारा हो जाएगा। सही मुस्लिम, अबू दाऊद और सुनन कुबरा बहकी में ये हदीस मौजूद है। और मुहर्रम के रोज़ों की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलत बताई है, सिर्फ 10 का ही नहीं, बल्कि सही मुस्लिम की एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अफजल सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमज़ान के रोज़ों के बाद अफजल तरीन रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। और एक रिवायत में है शहरुल्लाह अल्लज़ी तदऊनहु अल मुहर्रम, अल्लाह के उस महीने के रोज़े जिसे तुम मुहर्रम कहते हो। यानी मुहर्रम के महीनों का इतना अजर व सवाब है, ये रमज़ान के बाद अफजल तरीन रोज़े शुमार किए गए तो वो मुहर्रम के किए गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 तारीख का रोज़ा रखा, सुन्नत रसूल साबित हो गई, और आपने इरशाद फरमाया लइन इश्तु इला काबिलिन ला असुमन नत्तासे, अगर मैं आइंदा साल भी जिंदा रहा
تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا. 9 کا رکھوں گا تمنا تھی، 10 کا رکھا سنت ہو گیا. اب 2 روزے ہیں، 9 کا اور 10 کا رکھیں. اور اکیلا روزہ صرف 10 کا آپ نے اس کے ساتھ 9 کا ملانے کی خواہش کیوں فرمائی؟ کہ اکیلا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عموماً یہود و نصارہ کے کاموں کی مخالفت کیا کرتے تھے. لہذا فرمایا کہ ایک روزہ تو وہ بھی رکھتے ہیں، میں دوسرا روزہ 9 کا بھی رکھا کروں گا. لہذا یہ 2 روزے رکھیں یا جتنے بھی چاہیں محرم کے رکھیں، لیکن یہ 2 روزے ضرور رکھ لیں. اور شعبان کے روزے، شعبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے روزے شعبان میں جا کے مکمل کرتی تھی، کیونکہ اس مہینے میں آپ بکثرت روزے رکھتے. ایک حدیث میں ہے ما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، بخاری اور مسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا. اگر کوئی اس نیت سے کہ شعبان کے بکثرت روزے رکھنے سنت ہے رکھتا جائے، 15 شعبان کا بھی رکھ لے. اگر کوئی 13، 14، 15 کے ہمیشہ روزے رکھتا ہے ہر مہینے، ایام بیز کے روزے 15 کا بھی رکھ لے. اور اگر نہ کبھی کسی نے شعبان میں رکھے، نہ سارا سال روزہ چکھ کے دیکھا اور وہ صرف 15 شعبان کا روزہ رکھے، ان روایات کی بنیاد پر جن روایات میں سے کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے تو اس کا وہ روزہ رکھنا جائز اور صحیح نہیں ہوگا. 15 شعبان کی تحدید کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، لیکن بکثرت رکھنے میں 15 بھی آ جائے، ایام بیز کے رکھنے میں 15 بھی آ جائے. اگر کوئی ہر ہفتے میں پیر جمعرات 2 روزے رکھتا ہے، 15 شعبان بھی آ جائے، کوئی حرج نہیں. اسی طرح جیسا کہ ایام بیز کے روزوں کی ذکر میں نے کیا ہے، 13، 14، 15 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سفر میں ہوتے، حضر میں ہوتے، آپ یہ روزے رکھا کرتے. اور 13، 14، 15 کے روزے اگر کسی وجہ سے ان تاریخوں میں نہ رہ سکے، حالانکہ ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ یہ 3 دن مقرر، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ان 3 دنوں کے علاوہ مہینے میں 3 روزے رکھ لے تو وہ بھی اس کے لیے بہت اجر و ثواب ہے، کیونکہ یہ مہینے میں 3 روزے رکھے گا، اس کو 30 روزوں کا ثواب مل جائے گا. نیکی 10 گنا، 30 روزوں کا ثواب ملا تو پورے مہینے کا ثواب مل گیا. اور اگر ہر مہینے یہ 3 روزے رکھتا رہا تو یہ بھی صیام الدہر، یہ بھی ہمیشہ کا روزے دار ہو جائے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا روزہ بکثرت کیوں رکھا کرتے تھے؟ اس کے بارے میں حدیث موجود ہے، تو رد الاعمال علی اللہ یوم الخمیس، یوم الاثنین والخمیس، اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میرا عمل پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. تو یہ ہر ہفتے کے 2 روزے بھی موجود ہیں، اور ایک روزہ صوم داودی ہے. صوم داودی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیام اللیل حضرت داؤد علیہ السلام والا، رات کا کچھ حصہ جاگے، کچھ سوئے، کچھ پھر جاگے، پھر کچھ سوئے اور پھر اٹھے. اور بہترین روزے نفل وہ داؤد علیہ السلام والے روزے، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی. تو اس طرح گویا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ایک دن روزہ ایک دن چھٹی کرنا حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، اور آپ نے بہترین روزے قرار دیے. آپ کے تقریباً 6 مہینے کے روزے یہ ہو گئے، بلکہ 5.5 کے کریں، کیونکہ رمضان تو ویسے ہی پورا مہینہ روزوں کا ہے. 11 میں سے 5.5 یہ ہو گئے، اور رمضان کا مہینہ 6.5 مہینے کے روزے ہو گئے. لیکن ایک دن روزہ ایک دن چھٹی. اگر کوئی آدمی ہر روز مسلسل روزے رکھتا جائے، 2، 3، 4 مہینے، 6 مہینے اس نے مسلسل روزے رکھے، تو ایسے آدمی کے روزے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، بلکہ اسے جائز ہی قرار نہیں دیا. فرمایا صحیح مسلم میں ہے لا صام ولا افطر،
او لم یسم ولم یفطر، اس نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا، یعنی اس کے روزے کی کوئی قیمت نہیں ہے، جو ساری سنتوں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ جو روزے رکھنے تھے، ایک باہلی صحابی کو آپ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ میں اور بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں، میں اور بھی زیادہ اسے فرمایا کہ صوم داؤدی رکھ لیا کرو، ایک دن روزہ ایک دن چھوٹ۔ اب ایک آدمی حد سے بڑھ جائے کہ میں ہر روز مسلسل روزہ ہی رکھے چلا جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے روزے ایسے ہیں کہ جیسے اس نے روزے رکھے ہی نہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں بعض لوگ تقوی کے زور میں آ کے یا زون میں آ کے مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ جب چاہیں اسے توڑ لیں، نفلی روزہ ہے جب چاہیں توڑ لیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ضرور پورا ہی کریں۔ بعض ایسی روایات ملتی ہیں، اگرچہ بعض پر کلام بھی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں آپ آ کے پوچھتے ہیں کہ کوئی کھانے کو ہے، پتہ چلا کہ نہیں ہے، کہ آپ نے فرمایا نسائم، میں روزے سے ہوں، وہیں سے روزے کی نیت کر لی۔ نفل روزے کی نیت آپ ظہر سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، ظہر سے پہلے کسی بھی وقت آپ رات کو اٹھے اور کوئی نیت نہیں تھی روزے کی، فجر پڑی ابھی تک نیت نہیں روزے کی، لیکن ابھی کچھ کھایا پیا نہیں، اب یہ نہیں ہے کہ ناشتہ کر لیں اور بعد میں روزے کی نیت کر لیں، اگر ظہر تک کچھ کھایا پیا نہیں، یہیں سے روزے کی نیت کر لیں، شام تک آپ کا انشاءاللہ روزہ ہو جائے گا۔ یہ ہے نفل روزے کے لیے۔ فرض روزے کے لیے ضروری ہے من لم یبیت صیام فلا صیام لہ، جو رات کو روزے کی نیت نہیں کر لیتا اس کا روزہ نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سحری سے پہلے آدمی کی نیت ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ نفل روزہ جب بھی آپ چاہتے رکھ لیتے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو گھر میں پہنچنے پر بتایا گیا کہ ہمیں کوئی ہدیہ دیا گیا ہے، کھانے کی کوئی چیز ہدیہ دی گئی، آپ نے فرمایا لاؤ، لایا گیا، جو بھی کھانا تھا آپ نے تناول فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں تو آج روزے سے تھا، یعنی روزہ رکھا ہوا ہے، نفل روزہ ہے، کسی نے دعوت کر دی، کسی نے ہدیہ بھیج دیا، آپ چاہیں تو اس روزے کو اسی وقت توڑ سکتے ہیں اور کوئی گناہ نہیں، اگر آپ چاہیں تو اسے قضا بھی کر سکتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اسے قضا کریں۔ اور رمضان مبارک تو گیا، لیکن جیسے کہا گیا بہار ہو کہ خزاں ہمیں حکم اذاں لا الہ الا اللہ، کیا ہوا جو رمضان مبارک گیا؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز، روزے، فرائض اور ساتھ ہی نوافل، اب دیکھیں روزے سارا سال موجود ہیں، روزے سارا سال موجود ہیں، تو ہمیں یہ سلسلہ اپنا ایک مسلمان کی حیثیت سے مسلسل جاری رکھنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر کوئی کام کرتے، کوئی نفل کام کرتے، تو پھر آپ اسے مستقل کرتے ہی رہتے۔ تہجد کی نماز آپ ہمیشہ پڑھتے تھے، اور اگر کبھی تہجد کی نماز قضا ہو جاتی تو آپ دن کو 12 رکھتے ادا کرنا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کی رات کو تہجد کی نماز قضا ہو جائے تو دن کو وہ 11 رکھتے نہیں، دن کو وہ 12 رکھتے پڑے، یہ سنت رسول ہے۔ اور صحابی صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تو پھر اس پر پابند ہو جاتے، پکے ہو جاتے، اسے کرتے ہی رہتے تھے۔ اور ہم رمضان میں فرض نمازوں پر پکے ہوئے، اس پر پکے نہیں رہ سکے، تلاوت پر پکے ہوئے، اس پر پکے نہیں رہ سکے۔ رمضان چلا گیا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی مسلمانی کو تو سنبھال کے رکھنا ہے نا۔ رمضان میں ہم نے صدقات، زکوٰۃ، فطرانہ ادا کیے، اور یہ سلسلہ سارا سال جاری رہنا چاہیے۔ جب جب آپ کو کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی آدمی ملے، رمضان میں آپ نے 2.5% زکوٰۃ نکالی، آپ نے ٹوٹل مال کی جو آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہے، اس کی
लाखों की तादाद में ज़कात निकली 2.5%। अब आप हर महीने में 2.5% नहीं देंगे, लेकिन चलते फिरते आते जाते कहीं ना कहीं कोई मोहताज, कोई ज़रूरतमंद, कोई आया नहीं गया नहीं, लेकिन आपको मालूम है कि मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में कोई हाजतमंद है, उसको जितना मुमकिन हो थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन मौका ब मौका देते रहें। अगर देते रहें, चाहे थोड़ा ही देते रहेंगे, तो ये अल्लाह ताला को बड़ा ही महबूब अमल है। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हब्बुल अमाल इल्लल्लाह अदवमुहा व इन कल्ला। अल्लाह को प्यारे तरीन अमाल वो हैं जो चाहे छोटे क्यों ना हो लेकिन मुसलसल। एक मरतबा इकट्ठा आपने 1,000 रुपया खर्च कर दिया और फिर आप खामोश हो गए, 6 महीने जेब में हाथ ही नहीं डाला, तो उससे बेहतर नहीं है कि रोजाना, हफ्ते बाद कुछ माकूल सी रकम, जो 1,000 ना सही, थोड़ी थोड़ी करके देते रहेंगे तो 1,000 से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी और देने में भी आसानी। लिहाजा हमें चाहिए कि ये रमज़ान गुजर जाने के बाद भी सदकात व खैरात से हाथ न खींच लें, बल्कि ये सिलसिला जारी रहे, थोड़ा सही लेकिन जारी रहे। कुरान करीम की तिलावत रमज़ान मुबारक में हमने बहुत ज़्यादा की। हमारे भाई माशाल्लाह एक एक सपारा, डेढ़ डेढ़ सपारा, दो दो सपारे, तीन तीन सपारे रमज़ान में रोज़ाना पढ़ते रहे। अब रमज़ान गुजर गया तो क्या ख्याल है कि कुरान करीम को लपेट के फिर रख देंगे वही। हम अदब के नाम से कुरान करीम को इतना ऊंचा रख देते हैं कि भाई आते जाते पुश्त ना हो, पीछा ना हो कुरान को, ये बेअदबी है। उससे बहुत ही बड़ी बेअदबी ये है कि इसे इतना ऊंचा रख दिया जाए कि साल भर उतारने की नौबत ही ना आए। इससे बड़ी बेअदबी और क्या हो। अल्लाह ने कुरान करीम को साफ सुथरा रखने, बनाने, संवारने, खूबसूरत उसके ऊपर गिलाफ चढ़ाकर ऊंचा रखने के लिए नाज़िल नहीं किया। ना ही अल्लाह ताला ने कुरान करीम को तावीज़ लिखने के लिए नाज़िल किया, ना ही अल्लाह ताला ने कुरान करीम को मुर्दों पर पढ़ने के लिए नाज़िल किया। अल्लाह ने कुरान करीम नाज़िल किया है हमारे अमल के लिए। पढ़ें सवाब, मन क़रअ हरफन मिन किताबिल्लाह, एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां। सुनन तिरमिज़ी। पढ़ें सवाब, तर्जमे के साथ पढ़ें और सवाब, तफसीर और उसका तदब्बर पूरी तरह मुकम्मल कुरान करीम को पढ़ें, सवाब दर सवाब। हम सारी उम्र कुरान पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं मालूम होता कि इसमें है क्या, अल्लाह का पैगाम क्या है। अल्लाह के लिए कुछ थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दें। साल में 360 दिन होते हैं, 30 दिन रमजान के निकाल के बाकी 330 दिन है। 330 दिनों में अगर कभी रोजाना आप एक दो आयत भी पढ़ें, लेकिन तर्जमे के साथ पढ़ लिया करें। छोटे छोटे फुट नोट्स होते हैं नीचे, हाशिया जिसे कहते हैं, हाशिया भी देख लें। अगर कोई माना ऊपर मुश्किल नजर आ रहा है, तर्जमे में समझ नहीं आ रही, उसकी समझ जो है वो हाशिए में दी गई होगी यकीनन। जैसा कि यहाँ अभी सऊदी अरब आज नहीं एक अरसे से अहसनुल बयान नामी जो तफसीर है हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह की लिखी हुई, वो फ्री तकसीम कर रहे हैं, दुनिया भर में जा रही है, लाखों करोड़ों की तादाद में तकसीम हुई है। इंतहाई बेहतरीन, इंतहाई मुख्तसर और इंतहाई जामे तफसीर, एक ही जिल्द में पूरे कुरान करीम की बेहतरीन तफसीर, गोया के मुतअद्दिद तफासिर का मजमुआ, एक ही वक्त में एक ही जिल्द में आपके हाथ। उससे तिलावत करें, उसी से तर्जुमा पढ़ें, उसी से आप नीचे जो मसाइल की तफसील थोड़ी थोड़ी बयान की गई है वो समझें। आप आराम से कुरान भी पढ़ते जाएंगे, साथ ही आप सीखते भी जाएंगे। इस अंदाज से कुरान करीम को पढ़ें, थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ें जरूर, थोड़ा थोड़ा करके रोजाना वक्त दिया करें। और मौसमी नमाजी न रहें, ना ही वक्ती किस्म के, जैसे रमज़ान में आए थे, आए और चले गए, और अब दोबारा वापस आने का हमें कोई पता ही नहीं चल रहा कि कब दोबारा नमाज शुरू करनी है। ऐसे नमाजी न बनिए, बल्कि पक्के नमाजी बनिए, ठाठ के नमाजी जिसे कहते हैं ना, ठाठ के नमाजी, पाबंद सौम सलात,
ٹھاٹ کے نمازی سے مجھے یاد آتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں میں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں، کہ نمازیوں کی کئی اقسام ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا ٹھاٹ کے نمازی، جو پابند سو صلاۃ ہے، ہمیشہ نماز پڑھتا ہے۔ اور کچھ ہیں 8 کے نمازی، جو جمعہ جمعہ مسجد میں آتے ہیں، جمعے کے دن اچھے اجلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی استری کی ہوئی پہنی ہوئی ہے، کندھے پہ مسلح بھی رکھا ہوا ہے اپنا، اندر جگہ نہ ملی تو باہر کہیں بچھا لیں گے، بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں۔ لیکن 8ویں دن جمعے کے جمعے ایک نماز، یہ ہیں جنہوں کہا گیا 8 کے نمازی۔ اور کچھ ہیں 360 کے نمازی، عید کی عید پڑھ لی جو 360 دن کے بعد آتی ہے، وہ صرف عید پڑھتے ہیں۔ اور کچھ ہیں کھاٹ کے نمازی، سامنے کھاٹ پڑی ہو تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نماز جنازہ۔ تو یہ کھاٹ کے نمازی بھی نہ بنے، وہ صرف جنازے کا اعلان ہو تو وہ جنازے میں پہنچ جاتے ہیں، باقی اذانیں ہوتی رہیں، تکبیریں ہوتی رہیں، کچھ بھی ہے، کسی مسجد کے قریب جانے کو تیار نہیں، لیکن جنازے میں ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایک وہ نمازی ہیں جن کو کہا گیا اکٹھ کے نمازی۔ اکٹھ کے نمازی کون ہیں؟ 4-6 آدمی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتفاق سے کسی ایک جگہ میں اکٹھے ہو گئے، اذان کا وقت ہوا تو ان میں سے ایک آدمی پکا بے نماز ہے، وہ مسجد میں نہیں جایا کرتا، نماز نہیں پڑھا کرتا، لیکن یہ اذان ہوتے ہی باقی سارے اٹھ کے چل دیے کہ چلیے بھائی نماز پڑھتے ہیں، اذان ہو گئی ہے، وہ مسجد کو روانہ ہو گئے۔ اب اگر یہ بیٹھک میں مجلس میں اکیلا بیٹھا رہ جاتا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے دل ہی دل میں کو یہ تو بڑی شرمساری والی بات ہوگی کہ سارے چلے گئے نماز پڑھنے اور میں بیٹھا ہوں، کیوں میں مسلمان نہیں ہوں؟ یہ ان کے ساتھ اس اکٹھ میں اٹھ کے مسجد کی طرف چلا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اکٹھ کے نمازی۔ ایسے کوئی بھی نمازی اسلام میں مطلوب نہیں ہے، نہ اکٹھ کے، نہ 8 کے، نہ کھاٹ کے، نہ 360 کے۔ اسلام میں ٹھاٹ کے نمازی چاہیے کہ جب نماز شروع کر لیں تو پھر پڑھیں، حتیٰ یاتی کل یقین، یہاں تک کہ آپ کو، مسلمان کو موت آ جائے، تب تک نماز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ عمل صالح کا آغاز کر لیں تو پھر اس پر استقامت بھی ہو، یعنی پکے ہو کے لگ جائیں کہ ہم نے عمل صالح جاری رکھنا ہے۔ اور اس سلسلہ میں اگر استقامت ہو جائے، کلمہ پڑھ لیا توحید اور توحید پر استقامت، نماز شروع کر دی نماز پر استقامت، روزہ شروع کیا ہے روزے پر استقامت، اور تلاوت ترجمہ شروع کیا اس پر، کسی بھی کام پر جب آپ استقامت اختیار کر لیں گے تو وہ کام انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے آسان بھی ہو جائے گا۔ اور استقامت اختیار کرنے والوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت، یعنی توحید کا اقرار کر لیا پھر اس پر استقامت اختیار کر لی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور انہیں کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی کسی قسم کا غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی تمہیں بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، معاون ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہاری جس چیز کی رغبت ہوگی، جس چیز کا تمہارا مطالبہ ہوگا جنت میں وہ ملے گا، نُزُلًا مِّن غفور الرحیم، یہ تمہارے رب غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے، میزبانی ہے۔ اور سورۃ الاحقاف کی آیت 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت اختیار کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی غم کھائیں گے۔ استقامت جو ہے وہ توحید پر، جو سب سے ہمارا بنیادی عمل ہے، سب سے اہم عمل ہے، اور اس کے بعد جو بھی کام شروع کریں، جو بھی نیکی شروع کریں، اس پر بھی استقامت اختیار کریں تو اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق اور ان پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔